بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، اس منطق کو آج سلجھائیں گے کہ یہ کیسی منطق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آج بہت اہم دن ہونے جا رہا ہے، آج کے دن ان کے لیے، اور وہ جیل سے باہر بھی آ رہے ہیں، مگر کیسے آئیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ محمود خان اجگزئی نے اختر مینگل کے بعد بھی اقرار جرم کر لیا کہ وہ استعمال ہو گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر الیکشن کے اندر اجازت ہوگی بھی تو ایسی اجازت ہوگی کہ سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں مضبوط امیدواران ہیں ان سب کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مبینہ طور پہ کہ ان سب کو ڈرا دھمکا کے ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کو اس طرح کے کیسز کے اندر الجھا کے اور ان کو بالکل یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ سارے اپنے جان بچانے کے لیے الیکشن سے سیٹ پہ ہو جائیں۔ جب وہ الیکشن سے سیٹ پہ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کمزور امیدواران میدان میں آئیں گے، اور وہ امیدواران جن کو عوام سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، عوام ان کے چہرے تک نہیں پہچانتی ہوگی، تو اس طرح کر کے جو مضبوط امیدوار ہیں ان کے میدان سے باہر کیا جائے، اور جو کمزور امیدوار ہیں وہ جب میدان میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے کمزور امیدواروں کی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور نہ وہ تو بعض دفعہ ووٹر کو بھی نہیں نکال سکتے، وہ پولنگ اسٹیشن تک ووٹر کو بھی نہیں لے کے آ سکتے، ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ جب وہ ہار جائیں گے تو یہ ایک جواز پیدا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو اجازت دی تھی، اگر امیدوار نہیں کھڑے ہوئے ان کے تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کا وہ پلاننگ کر کے ہی وہ تحریک انصاف کو روکا جا سکتا ہے، تو اسی طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے بھی اپنی ولاگ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان سب کے اوپر کیسز ہیں۔ شہباز گل شکاگو کے اندر بیٹھے تھے اور اس کے اوپر فیصل آباد میں ایک بلڈنگ کے اوپر حملے کا کیس، فیصل آباد میں دہشت گردی کا اس کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہیں، پورے پنجاب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے فیصل آباد کے ایک مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے اس الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو روکا جائے گا۔ آج کے دن عمران خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانے کا کیس ہے جس میں عمران خان کی نااہلی ہوئی ہے، اس کیس کو بھی آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے وہ سنیں گے۔ اگر اس میں عمران خان صاحب کو انصاف مل جاتا ہے تو اس کی نااہلی ختم ہو جائیں گے اور الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ بہت ہی اہم کیس ہے یہ۔ اس کے بعد جو دوسرا کیس ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، جو اس کی سائفر کی جو عدالت ہے اس کی اور اس کا جو جج ہے کہ غیر قانونی ہے دونوں، ان کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ بھی سنی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ۔ اور تیسرا جو سماعت ہے وہ ہے اڈیالہ جیل میں ہی بند کمرے میں سائفر کیس کی۔ تو یہ تینوں سماعتیں آج اہم ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے رزلٹس کیا آتے ہیں، انصاف ملتا ہے یا ویسے ہی ان کیسز کو فیصلے کو محفوظ کر کے اور پھر بھول جاتے ہیں کہ فیصلے بھی ہوا تھا یا محفوظ بھی کیا تھا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالت سے باہر آ رہے ہیں۔ جو نیب ترامیم کیس تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں لکھا تھا کہ عمران خان صاحب مرکزی رسپونڈنٹ ہے اس کیس کے، اگر وہ خود آ کے اپنے دلائل دینا چاہیں تو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ تو آج عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہے بیرسٹر گور خان، اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان صاحب نے واپس سپریم کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ میں خود آ کے پیش ہونا چاہتا ہوں اور اس کے دلائل میں خود دینا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا انتظامات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا آرڈر پیش تو کرنا پڑے گا، لیکن کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ اس کی پارٹی کے لیے اور اس کی سیاست کے لیے اچھی بات ہے۔ آخری بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھومنے کے بعد اختر مینگل اور اس کے بعد محمود خان اجگزئی نے بھی یہ اقرار جرم کر لیا کہ ہمیں استعمال کر لیا گیا۔ انہیں استعمال کس نے کیا؟ وہ تو خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا، اور اختر مینگل نے تو کھلے الفاظ میں کہا کہ جنرل باجوہ کی اگر عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے تو کبھی بھی عمران خان صاحب کی حکومت نہ جاتی اور پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنتی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کس نے کیا۔ آج محمود خان اجگزئی نے بھی کل اس چیز کا اقرار کیا اور انہوں نے اس چیز میں معافی مانگی ہے کہ ہمیں استعمال کر لیا گیا۔ تو ناظرین، کیا یہ لوگ اتنے کاکے ہیں یا اتنے ناسمجھ ہے کہ ان کو ہر دفعہ استعمال کر لیا جاتا ہے؟ یہ بالکل ناسمجھ نہیں ہے، یہ وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، پاور پولیٹکس ہے۔ جب ان کو مفادات نظر آتے ہیں تو ان کے پھر سارے اصول بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے جو سردار ہیں جتنے، یہ ان لوگوں کے حقوق کے اوپر مگر مچ بیٹھے ہیں، ان کے سارے حقوق کی ہڑپ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے جو پیٹ ہے وہ نہیں بھر رہے، اور ان کی جو مفادات کی جنگ ہے وہ جنگ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ سارے اصول اور سارے قواعد و ضوابط کو سیٹ پہ رکھ کے اور یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب استعمال ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گاہے بگاہے اقرار کرتے ہیں کہ ہم استعمال ہو گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور کتنے لوگ اس چیز کا
اقرار کرتے ہیں. بہرحال ان کی یہ پھر بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم استعمال ہو گئے. چلو اس دفعہ رات صحیح، اگلی دفعہ ان کو یہ اگر اثر آ جائے تو یہ بھی اس ملک کی سیاست کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.